حاکم ہیرا کا خیال غلط ہے، میرے منہ میں زبان بھی ہے اور وہ کینچی کی طرح چلتی بھی ہے۔ اب تک میں نے زید کا بہت لحاظ کیا، مگر اب ایسا نہیں ہوگا۔ مجھے معلوم ہے کہ زید تمہارے کیوں خلاف ہے۔ مجھے اس بات کا بھی یقین ہے کہ زید کے باپ عدی نے ضرور کوئی ایسی غلطی کی ہوگی جس کی پاداش میں آپ نے اسے قتل کرا دیا۔ خیر چھوڑیے اس قصہ کو، یہ آپ کا اور زید کا مسئلہ ہے، آپ جانیں اور زید۔ مگر میں ضرور یہ کہوں گا کہ زید نے مجھ سے ہزاروں خوشامدوں کے بعد یہ وعدہ لیا تھا کہ آپ کے دربار میں شہنشاہ وقت خسرو کا حکم نامہ میرے بجائے وہ پیش کرے گا۔ مگر اب میں زید کے اس حق کو ختم کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ شہنشاہ نے آپ کو کیا حکم بھیجا ہے۔ نعمان نے مسکراتے ہوئے زید کو دیکھا اور کہا، میں معاملے کی تہہ تک پہنچ ہی گیا تھا۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ شاہی ایلچی میرے لیے کوئی حکم لے کے آیا ہے اور ایلچی کے ساتھ عدی کا بیٹا زید بھی آیا ہے۔ تو میں سمجھ گیا تھا کہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ اب چونکہ بات کھل گئی ہے، اس لیے شہنشاہ خسرو پرویز کا حکم تمہارے منہ سے سننے سے پہلے میں یہ بات تمہیں بتانا پسند کروں گا کہ عدی نے وہ کیا جرم کیا تھا جس بنا پر مجھے اس کی گردن اتارنے کا حکم دینا پڑا۔ نعمان کی بات یہاں تک پہنچی تھی کہ زید اٹھ کھڑا ہوا اور ایلچی سے الجھتے ہوئے بولا، تم بھی عجیب آدمی ہو، پہلے خود ہی تم نے مجھے سلطان کا حکم نامہ حاکم ہیرا کے گوشے گزار کرنے کی اجازت دی اور اب خود ہی اپنی بات سے پلٹ رہے ہو۔ میں نے تمہارے ساتھ آنے کی غلطی کی، میں واپس جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر زید لمبے لمبے ڈگ برتا حاکم ہیرا نعمان کے درمیان سے باہر نکل گیا۔ دربار کی فضا کچھ بوجھل بوجھل ہو گئی۔ یہ دیکھتے ہوئے نعمان نے پھر گفتگو شروع کی۔ اس نے شاہی ایلچی اور اپنے درباریوں کو مخاطب کرتے ہوئے بتانا شروع کیا، زید کا باپ عدی شہنشاہ خسرو پرویز کے دربار میں مترجم کی حیثیت سے کام کرتا تھا۔ اس کی زید کی طرح لگائی بجائی کی عادت تھی اور وہ خواہ مخواہ لوگوں سے بیر مول لیتا تھا۔ عدی کا گھر اسی ریاست میں تھا اور میرے اور اس کے درمیان اچھے مراسم تھے۔ وہ شاہی دربار سے جب بھی چھٹی لے کر اپنے گھر آتا تو اس کا زیادہ وقت میرے ساتھ ہی گزرتا تھا۔ ایک مرتبہ جب وہ چھٹی پر ہیرا آیا تو میرے ساتھ وقت گزارنے کے بجائے اس نے ہماری ریاست کے برابر والی ریاست زخارا کو آنا جانا شروع کر دیا۔ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ زخارا کا حاکم کچھ عرصہ پہلے شاہی دربار میں گیا تھا، وہاں اس کی اور عدی کی دوستی ہو گئی۔ زخارا کے امیر رئیس یا حکمران میرے خاندان اور ریاست کے درمیان ایک زمانہ سے اختلاف چلا آ رہا ہے۔ عدی کا زخارا آنا جانا مجھے ایک آنکھ نہ بہاتا تھا۔ آخر ایک دن میں نے عدی کو زخارا جانے سے روکا، کیونکہ میرے خیال میں اور بعض لوگوں کی اطلاعات کے مطابق زخارا والے عدی کو میرے خلاف بھڑکاتے تھے۔ یہاں تک تو بات قابل برداشت تھی، مگر کچھ عرصہ بعد میرا ایک عزیز دوست شکار کے سلسلے میں ہیرا آیا۔ اس نے مجھے وضاحت سے بتایا کہ شاہی دربار میں اکثر زخارا اور ہیرا کا ذکر ہوتا ہے اور شاہی مترجم یعنی عدی شہنشاہ خسرو پرویز پر زور دیتا ہے کہ عرب ریاست ہیرا کو دوسری ریاست زخارا میں ضم کر دیا جائے اور حاکم زخارا کو دونوں ریاستوں کا حاکم اعلیٰ مقرر کر دیا جائے۔ حاکم ہیرا نعمان کو زید کا تو کوئی ڈر نہ تھا، مگر اس وقت وہ شاہی ایلچی کے ساتھ آیا تھا اور خود اس کے قول کے مطابق شہنشاہ نے اسے ایلچی کے ساتھ جانے کا حکم دیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ جب سے زید کو باپ کی جگہ شاہی مترجم کے عہدے پر فائز کیا گیا تھا، جو ایک باعزت اور اہم عہدہ تھا، اس لیے نعمان اس کے اس طرح اٹھ کے چلے جانے سے گھبرا گیا۔ یہ خیال ذہن میں آتے ہی نعمان اپنی مسند سے اٹھا اور ایلچی سے معذرت کرتے ہوئے کہا، مجھے زید کے
اس طرح جانے کا افسوس ہے۔ آپ ذرا ٹھہریے، میں اسے منا کے لیے آتا ہوں۔ آپ اس کی بالکل فکر نہ کیجیے۔ ایلچی کو بھی زید کا اس طرح دربار سے چلے جانا بہت ناگوار گزرا تھا۔ میں اسے سنبھال لوں گا اور شہنشاہ حضور سے بھی اس کی اس گستاخی کی شکایت کروں گا۔ آپ دونوں شاہی مہمان ہیں، نعمان نے نرمی سے کہا۔ شہنشاہ پہلے ہی مجھ سے عدی کے قتل کے سلسلے میں ناراض ہیں۔ اب میں انہیں اور ناراض نہیں کرنا چاہتا، بلکہ بات یہیں تک تھی کہ شاہی ایلچی اور نعمان نے دیکھا کہ زید جو غصے میں بھرا ہوا دربار سے گیا تھا وہ مسکراتا بلکہ ہنستا ہوا واپس آ رہا ہے۔ اس نے نعمان کے قریب پہنچ کر کہا، حاکم ہیرا، مجھے معاف کیجیے گا، مجھے ذرا جلدی غصہ آ جاتا ہے، مگر غصہ جتنی جلدی آتا ہے اتنی ہی جلدی ٹھنڈا بھی پڑ جاتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے زید جس جگہ سے اٹھ کے باہر گیا تھا اسی جگہ واپس آ کر بڑی بے تکلفی سے بیٹھ گیا۔ اچھا، تو بات کہاں تک پہنچی تھی؟ زید نے خود ہی گفتگو کا سلسلہ شروع کر دیا۔ گفتگو شہنشاہ ایران کے کسی پیغام کے بارے میں شروع ہوئی تھی جو انہوں نے شاہی ایلچی شہنشاہ نے میرے بارے میں بھیجا ہے۔ نعمان جو پریشان ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اس نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ زید نے ایلچی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اگر آپ اجازت دیں تو میں شہنشاہ عالی مقام کا پیغام حکمران ہیرا کو پہنچاؤں یا آپ؟ ایلچی مسکرایا اور بولا، میرا خیال ہے کہ شاہی مترجم شاہی حکم نامہ سنانے کے لیے بہت بے چین ہے، میری طرف سے انہیں اجازت ہے۔ شاہی ایلچی تو صرف مسکرایا تھا مگر شاہی مترجم زید نے تقریباً ہنستے ہوئے کہا، میرے خیال میں شاہی پیغام شاہی حکم کا درجہ نہیں رکھتا، بلکہ میں اسے خوشی کا پیغام یا تہنیت نامہ کہنا پسند کروں گا، کیونکہ شاہی پیغام حاکم ہیرا کو فرش سے عرش پر پہنچا دے گا۔ نعمان کی سمجھ میں کچھ نہ آ رہا تھا، آخر اس نے بے چین ہو کر کہا، یہ آپ لوگ اس طرح کیوں باتیں کر رہے ہیں؟ بتاتے کیوں نہیں کہ شہنشاہ عالی مقام نے مجھے کیا حکم دیا ہے یا کیا پیغام بھیجا ہے؟ اس وقت زید نے طوطے کی طرح آنکھیں بدل لی اور نعمان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بولا، حضرت شہنشاہ خسرو پرویز نے حاکم ہیرا کو یہ پیغام تہنیت بھیجا ہے کہ شہنشاہ ایران نے ان کی بیٹی یعنی حاکم ہیرا نعمان کی بیٹی شہزادی حذیفہ کو شاہی محل کی زینت یعنی ملکہ ایران بنانے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت ضروری ہے کہ ہیرا ایک عرب ریاست تھی اور یہ وہ دور تھا جب اہل عرب اپنی بیٹیاں ایرانیوں کے ساتھ نہیں بیاہتے تھے بلکہ وہ اپنی بیٹی صرف اپنے خاندانوں میں دیتے تھے۔ خیال رہے کہ واقعہ 210 کا ہے اور اس وقت تک یہ دنیا نور اسلام سے منور نہیں ہوئی تھی۔ نسلوں اور قوموں کا امتیاز باقی تھا، جس کی لاٹھی اس کی بھینس یعنی طاقت اور صرف طاقت کے زور پر فیصلے ہوتے تھے۔ ہر قوم دوسری قوم کو اپنے سے کمتر سمجھتی تھی اور پوری دنیا میں کافروں اور مشرکوں کی حکومت تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پوری معلوم دنیا کو ایرانیوں اور رومیوں نے آپس میں تقسیم کر رکھا تھا۔ عربوں کی اگرچہ چھوٹی چھوٹی کئی ریاستیں تھیں مگر ان سب کی مجموعی طاقت بھی ایرانی شہنشاہ ایران یا رومی قیصر کے مقابلہ
کا تصور تک نہ کر سکتی تھی۔ یہ بات زید بن عدی کو معلوم تھی اور اسے یہ بھی یقین تھا کہ ہیرا کا حکمران نعمان شہنشاہ ایران خسرو پرویز کے حکم سے دستبردار نہ ہو سکے گا اور وہ اپنی بیٹی حذیفہ کو مدائن کے شاہی محل میں بھیجنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ اس طرح عربوں کا یہ غرور ٹوٹ جائے گا کہ وہ اپنی بیٹیاں غیر عربوں اور خاص کر کے ایرانی خاندانوں میں نہیں دیتے۔ اس غرور کے ٹوٹنے سے زید بن عدی کے دل کو خوشی ہوگی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ تھا کہ اگر حاکم ہیرا نے اپنی کمبختی بلانے کے لیے شاہی حکم سے انکار کر دیا اور حذیفہ کو شاہی محل میں نہ بھیجا تو اس کے جواب میں شہنشاہ ایران کا غیظ و غضب نعمان کی چھوٹی سی ریاست کو پھونک کر اڑا دے گا اور ہیرا کا نام ریاستوں کی فہرست سے ہمیشہ کے لیے کٹ جائے گا۔ اس سے بھی زیادہ زید کے دل کو خوشی ہوگی۔ اس طرح زید کو نعمان کے انکار اور اقرار دونوں طرح سے فائدہ ہی فائدہ تھا۔ چنانچہ حاکم ہیرا نے زید کی توقع کے مطابق خود کو عربوں کی آن پر قربان کر دیا۔ وہ خسرو پرویز کا حکم یا تہنیت کا پیغام سن کر بھڑک اٹھا اور شیر کی طرح دہاڑا، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ عرب بیٹیاں ایرانیوں میں نہ تو بیائی گئی ہیں اور نہ ہی بیائی جائیں گی۔ زید نے ایک ہلکا سا قہقہہ لگایا اور کہا، میں ہیرا میں پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا ہوں، اس لیے میں حاکم ہیرا کو ایک نیک مشورہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ضرور، ضرور۔ حاکم ہیرا نعمان نے زید سے نیک توقع باندھی۔ میں جانتا ہوں کہ اب تمہارا دل میری طرف سے صاف ہو گیا ہے، اس لیے تم مجھے کوئی نیک مشورہ ضرور دو گے۔ کہو، تمہارا کیا مشورہ ہے؟ میرا مشورہ یہ ہے کہ حاکم ہیرا شہنشاہ حضور کی درخواست پر غور کریں اور اسے شرف قبولیت عطا کریں۔ حاکم ہیرا بنا کے رہ گیا، یہ تمہارا نیک مشورہ ہے؟ میں عرب سردار اور حکمران ہوں، میں عربوں کے اصولوں اور طور طریقوں کو نہیں بدل سکتا۔ پھر حاکم ہیرا کو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ شہنشاہ حضور کا تہنیت نامہ شاہی فرمان اور حکم نامہ بھی تبدیل ہو سکتا ہے۔ زید کا لہجہ آہستہ آہستہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ تمہارا کہنا ٹھیک ہو سکتا ہے، نعمان دبے لفظوں میں بولا، مگر عرب ہزاروں سال پرانے طریقے کو تو نہیں بدل سکتے۔ یہ مانا کہ خسرو پرویز ایران کے شہنشاہ ہیں مگر وہ اپنے ماتحت حاکموں کے گھروں پر ڈاکہ تو نہیں ڈال سکتے۔ حاکم ہیرا نے درست فرمایا۔ زید پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ خسرو پرویز اپنے ماتحتوں کے گھر ڈاکہ نہیں ڈال سکتے مگر وہ ہیرا کی شہزادی حذیفہ کو بستر شمشیر مدائن تو بلوا سکتے ہیں۔ ابھی ایسا وقت نہیں آیا زید۔ نعمان کے وقار کو زید نے مجروح کیا تھا، اور اگر ایسا آ گیا تو پھر تلوار سے تلوار ٹکرا تو سکتی ہے۔ قابل احترام ایلچی، زید ایلچی کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، آپ حاکم ہیرا کے الفاظ یاد رکھیے۔ ثقل آپ کو خسرو پرویز کے حضور ان الفاظ کو دہرانا پڑے گا۔ زید تو چاہتا ہی یہی تھا کہ خسرو کی سفارت یا دوسرے معنوں میں اس کا الٹیمیٹم ناکام ہو۔ وہ شاہی ایلچی کے ساتھ لگ کے اسی لیے آیا تھا کہ بات بنانے کے بجائے
اس قدر بگاڑ دے کہ پھر اس کے بننے کی کوئی صورت باقی نہ رہے۔ بس زید اپنے مقصد میں کامیاب ہوا۔ زید نے جس طرح حاکم ہیرا کے سامنے شاہی ایلچی کو کم بولنے دیا اور خود بڑھ چڑھ کر بولتا رہا اور اس نے بات بگاڑ دی تھی، اسی طرح وہ واپس آ کر خسرو کے سامنے کھیل کھیلا۔ خسرو نے حاکم ہیرا نعمان کو شاہی ایلچی کی معرفت ایک طرح سے اپنی شادی کا پیغام بھیجا تھا اور ایلچی سے یہ کہہ دیا تھا کہ نعمان کے سامنے اپنا لہجہ نرم رکھے تاکہ نعمان اس کا پیغام قبول کر لے، مگر زید نے خسرو کی شادی کے پیغام کو شاہی حکم نامہ کے انداز میں نعمان کے سامنے پیش کیا، جس کے نتیجے میں حاکم ہیرا اپنی آن و وقار کو بچانے کے لیے لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا۔ زید نے وہی انداز واپس آ کر خسرو کے سامنے اختیار کیا۔ اس نے خسرو کے حضور پیش ہوتے ہی کہا، علی جاں، اس غلام نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا کہ نعمان حضور کا حکم رد کر دے گا، چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ مغرور اور خود سر حاکم ہیرا حضور کے اس پیغام سے خوش ہونے اور اسے اپنی عزت افزائی سمجھنے کے بجائے ایک دم بھڑک اٹھا اور حضور کے اس اعزاز کو بڑی حقارت سے ٹھکرا دیا۔ خسرو انتہائی تند مزاج حاکم تھا اور اب تو وہ شہنشاہ بن گیا تھا۔ زید کے انداز پر بھڑک اٹھا اور بیٹھے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ زید دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا کہ اب خسرو حاکم ہیرا کے خلاف کوئی سخت حکم صادر کرے گا، مگر خسرو نے بھڑک اٹھنے کے باوجود منہ سے کچھ نہ کہا اور نہ جانے کیا سوچ کے تیز تیز قدموں سے باہر دربار میں ٹہلنے لگا۔ اس وقت دربار میں سوائے چند بڑے سرداروں کے باہر کا کوئی آدمی نہ تھا۔ خسرو پرویز ٹہلتے ٹہلتے ایک دم رکا اور زید کو گھورتے ہوئے بولا، زید، کیا تم شاہی دربار کے آداب نہیں جانتے یا پھر تم نے اس دربار کو اپنا گھر سمجھ لیا ہے؟ شہنشاہ ایران کا لہجہ اس قدر سخت تھا کہ زید کانپ اٹھا اور ہچکچاتے ہوئے سر جھکا کے بولا، علی جاں، غلام کی غلطی کو معاف فرما جائیے۔ دراصل میں حاکم ہیرا کے جواب کا تصور کرتے ہی بے قابو ہو گیا تھا اور اپنے غصے پر قابو نہیں رکھ سکا۔ تم بہت گستاخ ہوتے جا رہے ہو زید۔ ہم نے تمہیں تمہارے باپ کا عہدہ اس لیے سونپا تھا کہ تمہاری دلجوئی ہو، مگر ہماری اس بخشش نے تمہیں گستاخ اور بے ادب بنا دیا ہے۔ ہمیں تمہارے بارے میں کچھ سوچنا پڑے گا۔ زید اپنی تمام ہیکڑی بھول گیا اور شہنشاہ ایران کے سامنے سجدے میں گر گیا، پھر سر اٹھا کر روتے ہوئے بولا، علی جاں، مجھ غریب پر رحم فرمائیے، اب ایسی گستاخی نہیں ہوگی۔ خسرو پرویز گھڑی میں تولا گھڑی میں ماشا ہو جانے والا انسان تھا۔ کہاں تو اسے اس قدر غصہ آ گیا کہ وہ جیسے زید کے قتل کا حکم دینے والا ہو، اور کہاں ایک دم نرم پڑ گیا۔ اس کا غصہ جیسے بالکل اتر گیا اور وہ بولا، زید، تمہیں دربار میں آ کر دربار کے اصولوں اور طریقوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ ہمیں تمہارے باپ کا بہت لحاظ تھا، اس لیے ہم نے تمہیں تمہارے باپ کا عہدہ بخشا تھا۔ تمہیں دربار اور اپنے شہنشاہ کا ہر دم احترام کرنا چاہیے۔ جاؤ، تمہیں معاف کرتے ہیں۔ خسرو کے غصے سے اس کے ماتحت ہی کیا بڑے بڑے والیان ریاست اور صاحب اقتدار لوگ گھبراتے تھے، چنانچہ زید شہنشاہ کا غصہ دیکھ کر کانپ اٹھا تھا، مگر خیر گزری کہ شہنشاہ کو جس قدر جلد غصہ آیا تھا اتنی ہی جلدی وہ ختم بھی ہو گیا۔ پس زید نے ایک ہلکی سی جرجری لی اور ادب سے عرض کیا، حضور والا، میری جان بخشی کر کے مجھ پر ہی نہیں بلکہ میری 7 پشتوں پر احسان فرمایا ہے۔ میں اور میرے بال بچے حضور کے اس احسان کو تمام عمر نہ بھولیں گے۔
غارت ہو حاکم ہیرا، اس گستاخ نے تو میرے باپ کی طرح مجھے بھی موت کے منہ میں پہنچا دیا تھا۔ ایلچی! شہنشاہ زید کی طرف سے منہ پھیر کر ایک دم ایلچی سے مخاطب ہوا، تم نے بھی زید ہوئی والی غلطی کی ہے۔ ہم نے تمہیں نعمان کے پاس بھیجا تھا تاکہ تم اسے حالات کی اونچ نیچ سمجھا کر اسے اس بات پر راضی کرو کہ وہ اپنی بیٹی کو ہمارے محل میں پہنچا دے، مگر تم نے وہاں جو خود ہمارا حکم سنانے کے بجائے زید کو آگے کر دیا، جس نے ہمارا حکم صحیح طور پر حاکم ہیرا کو نہیں پہنچایا۔ عالی جاں! ایلچی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اس کی آواز حلق میں اٹک گئی اور وہ آگے کچھ نہ کہہ سکا۔ خسرو پرویز کا غصہ ٹھنڈا ہو چکا تھا، اس لیے وہ اور زیادہ نرمی سے بولا، ہم نے جس طرح زید کی خطا معاف کی ہے، اسی طرح تمہارا قصور بھی درگزر کرتے ہیں۔ ہمیں بتایا جائے کہ کیا حاکم ہیرا نے واقعی ہمارا حکم رد کر دیا؟ اس نے سوچ بچار کے لیے ہم سے وقت مانگا ہے۔ ایلچی اس وقت تک خود کو جواب دینے کے لیے تیار کر چکا تھا، اس لیے اس نے واضح الفاظ میں کہا، شہنشاہ ایران کا اقبال بلند ہو۔ حاکم ہیرا دیکھنے میں بھولا بھالا اور معصوم نظر آتا ہے، مگر وہ کم وقت شاید اپنی زندگی سے بیزار ہے۔ چنانچہ جس وقت اس سے کہا گیا کہ عالی جاں شہنشاہ ایران نے تمہاری بیٹی کو مدائن کے شاہی محل کے لیے پسند فرمایا ہے تو وہ خاموش ہو گیا، بلکہ دیر تک گم سم کھڑا رہا۔ پھر جب اسے دوبارہ ٹوکا گیا تو اکڑ کے بولا، ہم شہنشاہ ایران کے ہر حکم کو ماننے کے لیے تیار ہیں، مگر ان کا یہ حکم عربوں کی آن بان اور شان کا مخالف ہے۔ ہم پہلے بھی اعلان کر چکے ہیں اور ایک بار پھر اعلان کرتے ہیں کہ عرب اپنی بیٹیاں ایرانیہ کو نہیں دیا کرتے، اس لیے ہم شہنشاہ کی درخواست قبول کرنے سے معذور ہیں۔ شہنشاہ ایران کی تیوریاں ایک بار پھر چڑھ گئیں اور وہ تقریباً چیختے ہوئے بولا، تو نعمان نے ہمارے حکم کو ہماری درخواست کا نام دیا؟ جی ہاں عالی جاں، ایلچی نے جواب دیا۔ پھر تم نے کیا کہا؟ خسرو پرویز نے ایلچی کو گھور کے دیکھا۔ میں نے عالی جاں، ایلچی نے اٹکتے ہوئے کہا۔ ایلچی نے دراصل نعمان کو کوئی جواب ہی نہیں دیا تھا، کیونکہ تمام گفتگو تو ایلچی کے بجائے زید نے کی تھی، اس لیے ایلچی نے اپنی جان بچانے کے لیے فوراً کہا، عالی جاں، میں نے حاکم ہیرا نعمان کو خبردار کیا کہ اگر اس نے شہنشاہ کے حکم سے سرتابی کی تو اس کا انجام برا ہوگا اور شاہی لشکر ہیرا کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ اس کو پھر بھی ہمارے جلال سے خوف نہیں آیا؟ شہنشاہ ایران نے مٹھیاں بیچتے ہوئے کہا، اسے اس گستاخی کی سزا دینا ہی پڑے گی۔ عالی جاں، میں نے یہی کہا تھا کہ تجھے تیری گستاخی کی سزا ضرور ملے گی۔ ایلچی نے فوراً بات بنائی، ہاں نعمان کو سزا دی جائے گی۔ خسرو پرویز نے تیوریوں پر چیختے ہوئے اعلان کیا، ہم اپنے اقتدار پر میل نہ آنے دیں گے اور نعمان کو ایسی سزا دیں گے جسے وہ اور اس کی آل اولاد ہمیشہ یاد رکھے گی۔ پھر ذرا رک کر خسرو پرویز نے زید کی طرف دیکھا اور کہا، زید تم نعمان کی دشمنی میں پیش ہو۔ یہ کہہ کر خسرو پرویز نے زید کو گھورا۔ زید گھبرا گیا، اس کی سمجھ میں نہ آیا کہ خسرو پرویز اس سے کیا کہلوانا چاہتا ہے۔ جب کچھ دیر تک زید کوئی جواب نہ دے سکا تو خسرو نے نرم لہجے میں کہا، تمہاری نعمان سے دشمنی درست اور بجا ہے۔ زید خوش ہو گیا۔ عالی جاں، حالات سے آگاہ ہیں، زید نے شہنشاہ کی شہ پا کر کہنا شروع کیا، نعمان کو میرے بابودی سے عداوت تھی،
اسے کیوں عداوت تھی اس کا مجھے علم نہیں، مگر جس بھی دردی سے میرے باپ کو قتل کیا گیا اسے میں کبھی نہیں بھول سکتا۔ کاش میرا ہاتھ نعمان کے گریبان تک پہنچ سکتا۔ گھبراؤ نہیں زید، خسرو نے کہا، تم ہمیں اس لیے بھی عزیز ہو کہ تم شاہی مترجم کے بیٹے ہو۔ عدی ہمیں بھی بہت عزیز تھا کہ وہ ایک اعلیٰ درجے کا مترجم بھی تھا اور ایک شاعر بھی۔ اس کے قتل سے ہم ایک قابل مترجم اور ایک اچھے شاعر سے محروم ہو گئے۔ زید نے آنکھوں میں آنسو بھر کے کہا، میرا انصاف علی جاں کے ہاتھوں میں ہے۔ نعمانی علیہ السلام میرے باپ کو قتل کرایا مگر اس کی کوئی گرفت نہ کر سکا۔ وہ اب تک زندہ اور آزاد گھوم رہا ہے۔ اب وہ آزاد نہیں گھومے گا۔ شہنشاہ نے ایک لمبی سانس بھری۔ ہم اپنے مترجم کے قتل کی سزا نعمان کو ضرور دیں گے۔ پھر ایک لمحہ رک کر اس نے کہا، حاکم طے کو ایک حکم نامہ جاری کیا جائے۔ زید شہنشاہ کا منہ دیکھنے لگا۔ اس نے تو حاکم ہیرا کو سزا دینے کا حکم سننے کی درخواست کی تھی اور حاکم طے کا حکم حاکم ہیرا سے کوئی لگاؤ اور واسطہ بھی نہ تھا۔